ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے، بغیر اٹھائے بھی جائز ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000 ہے، مسجد نبوی میں 1,000، مسجد اقصیٰ میں 500۔ میں مدینے سے واپسی پہ شدید بیمار ہو گیا، شوگر کا مریض ہوں، احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں آپ پہ۔ عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، ہاں بالکل پڑھنا چاہیے۔ اگر طواف میں رمل نہیں کیا تو کوئی دم نہیں ہے۔ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بدعت ہے۔ میرے سینے پر پھوڑا ہے، زمزم لگائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ویسے اس کو آپ عورت کو اگر بریسٹ پہ پھوڑا ہو تو فوراً چیک اپ کرا، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا فوراً علاج ممکن ہے، دیر کرو تو پھر خطرناک ہوتا ہے۔ کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بحث بھی کرے گی، اندر سے تھوڑا سا پیس لے کے اس کو چیک کرے گی۔ میقات سے احرام باندھا، بنیان اتارنا بھول گیا، طواف کیا، سعی کیا، بعد میں یاد آیا، دم پڑ گئی۔ ناپاکی کی حالت میں عورت کعبہ دیکھ سکتی ہے، ہاں دیکھ سکتی ہے۔ عورت جرابیں پہن کے عمرہ کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ میرا بھائی نشے کا عادی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مرے ہوئے کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا تھا، پیسے بھی جمع کرائے، لیکن بیمار ہو گیا، اب نہیں آ رہا، کوئی بات، اللہ پھر نصیب کرے گا، زندگی ہے۔ میرے شوہر کی موبائل کی دکان ہے، کبھی کام کم کبھی زیادہ، 1.5 لاکھ قرضہ بھی ہے، ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں، قرضے والا زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اولاد نہ ہو، علاج بھی کرائے اور قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھتا رہے۔ عشر کا معنی ہی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں، 2 رکعت مغرب بعد پڑھیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تیاری بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، شعبان نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی رات کی عبادات، تراویح، تہجد نصیب فرمانا، اور خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرمانا۔ اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ، ایک تو 3 روزے ہیں نا جو سنت ہیں، 13، 14، 15، اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعہ، اسی طرح محرم کے 9 اور 10، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہمیں ان کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا، ہم روزے نہیں رکھتے تھے اس ڈر سے کہ شاید حضور بلا لیں۔ تو اب اگر خاوند بلا لے تو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور خاوند اور بیوی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے۔ اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں قضا کر لیتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ، تو سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں،
لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینی ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شعبان کی بھی، رمضان کی بھی، اور اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شعبان ہے پھر رمضان آئے گا، رمضان سے جب آدمی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، تو اب حج کے مہینے شروع ہو، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میں اس کا نام منى رکھ سکتا ہوں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں۔ بعض کوشش کے کفریہ خیالات آتے ہیں، آنے دیں، آپ لاہور پڑھتے رہیں۔ میں کراچی سے دبئی آیا، مجھے پیشاب کی تکلیف شروع ہو گئی، میں نے احرام باندھنا نیت کی، مکے آ گیا، اب تکلیف اور بڑھ گئی ہے، پیشاب کے لیے بیگ لگایا لیا ہے، تو بہرحال آپ کو عمرہ بھی کرنا چاہیے اور دم بھی دینا چاہیے، بیگ لگا رہے کوئی بات نہیں، بیگ لگا ہوا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہاشمی، اپنے بچوں کے نام کے ساتھ ہاشمی نہیں، کہ ہاشمی تو الگ قوم ہے، عوان الگ قوم ہے۔ میرا دیور اور دیورانی اور ساس مجھے بہت بڑا کہتے ہیں، بس لا حول پڑھا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ اگر کسی نے احرام کے حال میں ٹیشو خوشبو والے سے ہاتھ صاف کیے، 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ طواف کرنا زیادہ افضل ہے یا نفل نماز؟ طواف زیادہ افضل ہے، چونکہ نفل نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، طواف ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔